آپ کو کیا پتا کہ آپ کسی کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا. اس میں صرف ایک واقعہ سن لیجئے. ایک ہندو یوگی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور اس نے اپنی طاقت سے، انرجی سے، اور جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں شکتی کے ساتھ دیکھا تو اسے ایک آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے دل پر ایک کالا سا سیاہ دبا نظر آیا. اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا حضرت آپ بڑے پیور ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کے دل پر ایک کالا دبا ہے، تو یہ کیا لاجک ہوئی؟ تو آپ ہے تو ایک مہا پرش ہیں یا مہا ہستی ہیں یا عظیم ہستی ہیں، تو یہ کیوں ہے کالا دبا آپ کے اس دل کے اوپر؟ تو آپ نے اس سے بات چیت کی، سمجھایا اس کو، اور سمجھا کر اس کو کلمہ پڑھایا. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو آپ جناب نے فرمایا کہ آپ اپنے دل میں اب دیکھو بھائی مجھے. جب دیکھا تو اب وہاں وہ جو سیاہ دبا تھا وہ نہیں تھا. اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر پہلے تو وہاں سیاہ دبا تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیسکلی تم مجھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، تم خود کو دیکھ رہے تھے. تم نے اپنی محنت کر کر اللہ پاک کو راضی کر لیا تھا، خدا کو راضی کر لیا تھا، لیکن تمہیں ابھی حقیقت نہیں پتہ چلی تھی. تم نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کیا تھا، وہی ایک کمی تھی تمہارے اندر. اب جب تم نے وہ کمی پوری کر لی، اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جب تم مسلمان ہو گئے تو تم پیور وائٹ ہو گئے ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ آپ سمجھیں گے، آہستہ آہستہ سمجھیں گے. یہ جو بچپن کی آپ نے کس سے کہانیاں سنے ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ میں بارہا کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ قرآن پاک پڑھو. 800 بندہ میرے گروپس میں موجود ہے. آپ کو تو چاہیے تھا میرے کہنے کے بغیر ہی آپ کو تو صبح ہی قرآن پاک ترجمے والے لانے چاہیے تھے اور پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تھا اللہ پاک سے دعا کر کر. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں چاہتے. پتہ نہیں آپ کوئی آسمان سے کوئی چیز اترتا ہوا محسوس کرنا چاہتے ہیں. قرآن پاک کتنے کا آ جائے گا؟ 1000، 1500، 2000 کا آئے گا. تو جو بھی تم اللہ پاک کی راہ میں پیسہ 4 لگا لو گے قرآن پاک خریدنے میں ترجمے والا، تو کیا اللہ پاک اس کا تمہیں اجر نہیں دے گا؟ تمہیں اجر دے گا. ابھی یہ جو تم گوشت کھانے شروع کرو گے خدا را تھوڑا تھوڑا کھانا، اور تم نے گوشت کھانے ہیں، اوپر سے تم نے چائے پینی ہے، اوپر سے تم نے کولڈ ڈرنکس بھی پی جانے ہیں، پھر تم نے بیمار ہو جانا ہے اکثریت نے. پھر تم کو بیماریاں لگ جانی ہیں، پھر تم کہو گے وہ بیماری ہوگی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو کنٹرول کرو نا. ایسے ظلم تو کیوں کرتے ہو اپنے احساس؟ تھوڑا تھوڑا کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ، انسان بنو. اس جانور کانشیس سے اٹھو. جانور ہے جو چھینا جھپٹی کرتا رہتا ہے، ادھر سے بھی چھین، ادھر سے بھی چھین، ادھر سے بھی چھین. انسانوں کا یہ کام نہیں ہے. آپ کو میچور ہونا پڑے گا. میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ صبح ہی آپ لوگ اس شوق و جذبے کے ساتھ قرآن پاک ترجمے والا خریدیں گے، اور اگر ممکن ہو تو جیسا میں نے بھیجا وہ خریدیں، تاکہ آپ کہیں پر آپ کو پرابلم لگے کہ کسی نے لفظ ترجمہ غلط تو نہیں لکھا، آپ دیکھ سکیں. اپنے ذہنوں سے یہ محو کر دو کہ میرا مسلک یہ ہے، میرا مسلک وہ ہے. جو بھی ہے تمہارا مسلک رکھو، مجھے تمہارے نام مسلک سے غرض ہے، مجھے نہ تمہاری ذات سے غرض ہے، نہ مجھے تمہارے رنگوں سے غرض ہے، نہ مجھے تمہارے ناموں سے غرض ہے. ہاں تمہارے ایکٹ ہونے چاہیے، تمہاری محنت ہونی چاہیے، تمہاری کوشش ہونی چاہیے.